زدني علما رب زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الى یوم الدین. اللہم علمنا بما جہلنا وانفعنا بما علمتنا رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی. فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. برادران اسلام، معزز بزرگوں، عزیز نوجوانوں، پیارے بچوں، اسلامی ماں و بہنوں، میں جس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے منہج صحیح کیا ہے. اس منہج کو سمجھنے کے لیے خالی ذہن ہونا ضروری ہے. ذہن سے ساری جو فکر ہے کہ میں کہاں پیدا ہوا، کس گھرانے میں پیدا ہوا، میں قادری ہوں، میں چشتی ہوں، میں سلفی ہوں، میں حنفی ہوں، یہ فکر سے نکل کر اگر آپ سوچیں گے تو موضوع سمجھ میں آئے گا. اگر پہلے سے آپ اپنے ذہن کے اندر ایک فکرہ بٹھا لیے کہ میں یہ ہوں اور مجھے یہ ثابت کرنا ہے تو ہم نتیجے پر نہیں پہنچتے. نتیجے پر اس وقت پہنچیں گے کہ ہم پہلے ذہن کو خالی رکھیں، پھر اس کے بعد صحیح چیز کیا ہے اس کی تلاش کریں. اگر پہلے سے ذہن خالی نہیں رہے گا یا ذہن کے اندر کوئی چیز ذہن میں بیٹھی رہے گی اور دین کا تصور وہ ہے تو یہ چیز فائدہ مند نہیں ہے. اس کو اصول بنا لیجیے گا. اب اس سلسلے میں میں قرآن، احادیث، سلف کے واقعات، منہج سلف، ان ساری چیزوں کو آپ کے سامنے اس حیثیت سے پیش کرنے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلی بات، خالی ذہن ہو کر یہ بولیے کہ ہمارا دین کیا ہے. انسان ہونے کے ناطے اس کا کوئی نہ کوئی دین ہوتا ہے. کوئی دین ہے تو کوئی مسلمان ہے، میں مسلم ہوں. کوئی کرسچن ہے تو بولیں گے میں کرسچن ہوں. کوئی ہندو ہے تو بولے گا کہ میں ہندو دھرم کا ہوں. تو آپ کا دین کیا ہے؟ ہم جب یہ فیصلہ کیے کہ ہمارا دین مسلم ہے، ہم اسلام ہے، تو اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل قرآن کی آیت ہے ان الدین عند اللہ الاسلام. دلیل کے بغیر کوئی چیز دنیا میں قابل قبول نہیں ہے. جب یہ کائنات وجود میں آئی، اللہ تعالیٰ نے شیطان
جو ہے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے کہا تو اس نے بھی دلیل دی. دلیل کا سلسلہ کب سے؟ شیطان نے دلیل دی. تم کیسے مجھے اس کو سجدہ کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں؟ وہ تو مٹی کا ہے، مٹی تو نیچے زیر میں رہتی ہے، زمین پہ رہتی ہے، اور میں آگ ہوں، میری فطرت ہی اونچائی کی طرف تھی. یہ بات الگ ہے کہ دلیل صحیح ہے یا غلط ہے، اللہ نے اس دلیل کو مسترد کر دیا. یہاں عبودیت کا مسئلہ تھا، اللہ کی اطاعت کا مسئلہ تھا. شیطان نے بھی دلیل دی. تو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ جو دلیل دیا ہے وہ کتاب و سنت ہے، قرآن ہے. اللہ تعالیٰ جو کہے گا، کیونکہ اس کائنات کا خالق اللہ ہے، ہمارا مالک اللہ ہے، ہمارا رازق اللہ ہے، ہمارا حاکم اللہ ہے، تو حکم اس کا ہی چلے گا. تو اس نے دین اتارا تو اس نے کہا کہ میں اللہ ہوں، اننی انا اللہ. اللہ نے کہا اننی انا اللہ. تو اس نے کہا کہ میرا دین، اللہ کا دین کیا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام. آدم علیہ السلام سے لے کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک اس دین اسلام کے لیے ہی یہ دنیا قائم کی گئی. معلوم تھا تو کہ دوسرے دین آنے والے ہیں، تو ان تمام ادیان کو یکلخت غلط قرار دینے کے لیے دلیل کے ساتھ اسلام آیا. تو اسلام وہ دین ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے منتخب کیا ہے. اگر آپ دلائل کے ذریعے کوئی اور دین قائم کرنا چاہیں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ ایسا تم نہیں کر سکتے. کیوں؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ. اسلام کے مد مقابل آپ کوئی دین لے کر آ رہے ہیں تو وہ دین قابل قبول نہیں ہے. دین اسلام کے علاوہ آپ اپنی تھیوری لائیں یا اسلام کے اندر اس کو داخل کریں یا اسلام کے پیرل میں آپ اپنی چیز بنائیں اور اس کو دین کہیں، تو یہ چیز اس دین کے اندر قائم نہیں ہوگی. تو دین ہے کیا؟ دین اللہ کا طریقہ ہے. اللہ کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کا طریقہ اللہ تبارک تعالیٰ نے وہی بتائی. تو دین سب سے پہلے یہ فیصلہ کر لیں کسی سے بھی گفتگو کریں یا سمجھانے کے لیے کہ دین اللہ کا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم تک تو ڈائریکٹ نہیں ملتا. اللہ کا ذریعہ ہم سے ملنے کا وحی ہے. اللہ کا ذریعہ کیا ہے ہم تک پہنچنے کا؟ وحی ہے. یہ وحی کس کو آتی ہے؟ انبیاء کو آتی ہے. وحی اللہ تبارک تعالیٰ انبیاء تک بھیجتا ہے. اور یہ قرآن وحی کی کتاب ہے. اس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے وہ وسیم رضوی جیسے لوگ پیدا ہو رہے ہیں. کیوں؟ یعنی اس پر اللہ پر ایمان نہیں ہے. اس کو اللہ کو معلوم ہے کہ اللہ چیز صحیح بھیجے گا یا غلط بھیجے گا، اس کو اس پر یقین نہیں ہے. تو قرآن کی ایک آیت کا بھی انکار کیا، کیونکہ یہ اللہ کی وحی ہے. قرآن اللہ کے رسول نے اپنی طرف سے نہیں لکھا، قرآن نے اس کو صاف طور پر انکار کیا. ما کنت تدری مل کتاب ولا الایمان. قرآن نے کہا آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کتاب. اس نے کہا کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں کتاب نہیں تھی. قرآن خود کتاب کا لفظ استعمال کر رہا ہے. ایک نیا ویڈیو آیا ابھی، اس کے اندر بتایا کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں کتاب. قرآن خود اپنے آپ کو کتاب کہہ رہا ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہیں سے شروع ہو رہا ہے. تو اس پر اس کتاب پر ایمان نہیں ہے، اس آیت پر ایمان نہیں ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے. کیونکہ اس کتاب کے پہلی سورت کے بعد پہلا لفظ جو بتایا گیا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے. ذالک جو ہے کسی چیز کی تعظیم کرنے کے لیے بتایا گیا. یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اگر وہ شک کر رہا ہے تو کافر ہے. کوئی اس کے اندر دو رائے نہیں ہے. کیوں؟ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ. یہ یقین کے ساتھ کہ یہ کتاب اللہ کی ہے، اس پر ایمان ہے. اگر اس کو کسی آیت کے اوپر شک ہے تو وہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اس کو اہمیت دینا ہم لوگوں کے لیے، اس کا بڑھاوا دینا دین کے لیے کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے. ایسے کئی ناہنجار فرعون کی اولاد ابو جہل کے اور ابو لہب، اپنے آپ کو اگر وہ یہ کہتے ہیں تو یہ ابو لہب کی اولاد سے، خاندان بنو ہاشم میں ابو لہب پیدا ہوا.
تو ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں تو کوئی نئی چیز نہیں ہے اور نہ اس کی کوئی اہمیت دینی چاہیے، کیونکہ ہمارا ایمان ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ہاں ٹھیک ہے. تو یہ وہی اگر نہیں تسلیم کرے، کوئی یہ بات پر ایمان نہیں لاتا ہے کہ وہی قرآن ہے وہی حدیث ہے، تو وہ دین کو نہیں مانتا ہے. تو کوئی بھی دین کا مسئلہ آئے، کوئی بھی دین کا مسئلہ آئے تو اس کی تائید قرآن اور حدیث ہے، وہی سے ہو، وہی سے ہو. وہی دو طریقے کی ہے، وحی مطلوع جو ہم قرآن کو تلاوت کی شکل میں پڑھتے ہیں، وحی غیر مطلوع، وحی غیر مطلوع. پھر اس کے اندر حدیث بتائی گئی ہے. حدیث میں آپ کو تعجب کی بات ہے کہ حدیث میں وہ چیز جو اللہ کے رسول نے نہیں کی وہ بھی حدیث ہے. کیوں؟ کہ اس کی تائید وحی سے ہو رہی ہے، اس کی تائید وحی سے ہو رہی ہے. وحی کیا ہے؟ وحی کیا ہے؟ اگر آپ کو نوجوانوں کو میں سمجھانے کی کوشش کروں گا تو یہ سمجھیے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جیسے یہ کیمرہ سامنے میرے پاس فیس ہے اور سی سی کیمرے ادھر ادھر لگے ہوئے ہیں لوگوں پر، روڈ پر یا وہاں فیس ہوتے رہتے ہیں ایکٹیویٹیز کو دیکھنے کے لیے، تو وہی ایک آسمانی کیمرہ ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپ کو اور آپ کے اطراف میں جتنی چیزیں ہوتی ہیں اس کو کیپچر کر رہا ہے. اگر آپ کی موجودگی میں کوئی صحابی کوئی عمل کر رہے ہیں، وہ کیمرے میں ہیں، کیپچر ہو رہا ہے، اور اس کا علم اللہ کے رسول کو بھی ہوئے وحی کے ذریعے. اگر وہ علم معلوم ہو کہ غلط ہے تو وہ کیمرہ آپ کو اللہ کے رسول کو بتا دیتا ہے کہ یہاں کام غلط ہوا ہے. اللہ کے رسول نے نہیں کیا، صحابی نے کیا. اگر وہ صحابی کام کر رہے ہیں، اللہ کے رسول خاموش ہیں، تو مطلب یہ کہ وحی کی تائید اس کو حاصل ہے کہ وہ کام ہے. اگر وہ غلط ہے تو فوری طور پر بتایا جاتا ہے کہ نہیں یہ غلط ہے. اس کو حدیث تقریر کہتے ہیں، اس کو حدیث تقریر کہتے ہیں. تو کوئی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی سے خارج نہیں ہے، ایون صحابہ بھی وہ عمل کر رہے ہوں اور اس کا علم اللہ کے رسول کو ہوا. تو اس لیے اب میری جو گفتگو ہے منہج صحیح کیا ہے، میں اس کو شروع کرتا ہوں قرآن کی ایک آیت سے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 148. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 148. وَجَعَلْنَا لِكُلِّ مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا. وَجَعَلْنَا، اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے بنایا، لِكُلِّ مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہر ایک نبی کے لیے ہم نے ایک شریعت بنائی. یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اعلان کیا، جعلنا لِكُلِّ مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا. یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا قانون ہے، قانون فطرت ہے، صحیح قانون ہے. ہاں، اس قانون میں کیا کہا گیا ہے؟ دو باتیں کہی گئی ہیں. نمبر 1 شریعت، نمبر 2 منہج. پہلی چیز کیا ہے؟ جعلنا منکم شرعۃ، شریعت احکام ہے. جیسے نماز میں اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا اقیموا الصلاۃ، یہ شریعت ہے. اس شریعت میں اقیموا الصلاۃ کیسے کریں گے؟ آپ اپنی مرضی سے کریں گے، اپنی مرضی سے کریں گے. ہاں، جیسے ایکسرسائز کرتے ہیں ویسے نماز پڑھیں گے. کوئی قبلہ رخ نہیں ہے، کوئی ادھر ہے کوئی ادھر ہے، کوئی صبح اٹھ رہا ہے کوئی رات کے 2 بجے اٹھ رہا ہے، نہیں. اس کا جو طریقہ بتایا گیا ہے کہ فجر یہ وقت پر ہے، یہ منہج ہے. فجر 2 رکعت ہے، یہ منہج ہے. اچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من توضأ کما امر وصلی کما امر، وضو ویسے کیا جیسے اس کو حکم دیا گیا. یہ حکم دیا گیا جیسے وضو کرنا ہے، اس کا حکم دیا گیا. وضو آپ وضو کرو بول کے چھوڑ دیا گیا، بتایا گیا کہ وضو کے لیے آپ کم از کم 1 مرتبہ 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ ہاتھ دھوئیں، کلی کریں، ناک میں پانی لیں. اس کا طریقہ قرآن میں فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ. یہ بتایا گیا، یہ منہج ہے. تو قرآن نے پہلے شریعت کے قوانین بتائے، پھر منہج بتایا. وہ منہج قرآن کے ذریعے بھی ہے، رسول کے ذریعے بھی ہے.
تو لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرَاعًا شریعہ اللہ کا وہ قانون، اور منہج اس قانون کو نافذ کرنے کا عمل. تو یہ دونوں چیزیں قرآن اور حدیث سے یا صحابہ کے عمل سے ثابت ہونے کا نام منہج صحیح ہے. منہج صحیح ہے کہ اس کے اندر کیا ہے. سب سے پہلے وہ چیز ہم کنفرم کریں گے کہ یہ چیز اللہ تبارک تعالیٰ نے کہی ہے. پھر اس کے بعد جیسے اقیم الصلاۃ کہا گیا ہے تو نمازوں کا ذکر اللہ کے رسول نے ساری تفصیلات بتا دی ہیں احادیث میں. اگر آپ عید میلاد کی نماز لے کر آ رہے ہیں، معراج کی نماز لے کر آ رہے ہیں، شب برات کی نماز لے کر آ رہے ہیں، قضاء عمری کی نماز لے کر آئے ہیں، بولنے میں بڑا اچھا ہے، بڑا پیار لگتا ہے، ایک بہت اچھی چیز ہے، بولنے تو بڑا سمجھ، نماز ہی کی تو بات ہو رہی ہے. لیکن ہر اچھی چیز دین ہونا ضروری نہیں ہے نا. ہر اچھی چیز دین ہونا ضروری نہیں ہے. جو قرآن و حدیث میں اچھی چیز ہے وہ دین ہے. اگر کسی پیالے میں خوبصورت زہر لگا کر دے دیا جائے تو پی لیں گے. اب خوبصورت دکھائی دے رہی ہے تو خوبصورت چیز ہونا، اچھی چیز ہونا، اس کو دین بنا لینا کہ نہیں یہ قضاء عمری ہے، میری نماز پیچھے چھوٹی میں پڑھ. اللہ کے رسول فرمائے، حدیث کوئی آیت نازل ہوئی، آپ کس کی پیروی کریں؟ دین اسلام کی پیروی کریں. دین اسلام کا ذریعہ کیا ہے؟ دین اسلام کا ذریعہ اللہ کی کتاب ہے، یہ وہی ہے. وہی کہاں سے آ رہی ہے؟ ساتوں آسمانوں کے اوپر سے. جو چیز جتنی اوپر رہتی ہے وہ اتنی اعلیٰ رہتی ہے. سبح اسم ربک الاعلیٰ، اونچا ہے نا. ہم سب سے نیچے سجدے میں ہیں، کیا کہتے ہیں؟ سبحان ربی الاعلیٰ. رکوع کا مرحلہ پہلے، اس کے بعد سجدے کا مرحلہ ہے. بڑی دعا ہے سبحان ربی العظیم. اس سے نیچے جا کر ہم کریں سبحان ربی الاعلیٰ. اور اعلیٰ کہاں ہے؟ فردوس کہاں ہے؟ جنت کہاں ہے؟ جنت کہاں ہے؟ ساتوں آسمانوں کے اوپر. اچھی چیز ہے نا، اعلیٰ چیز. اللہ تعالیٰ نے اس کو اٹھا دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس جنت کو اپنے پاس. جہنم کا ہے فی الدرک الاسفل من النار، تحت الثری، میں نیچے زمین کے کھائیوں میں. تو اعلیٰ چیز سبح اسم ربک الاعلیٰ. دین وہی ہے، اور وہی ساتوں آسمانوں کے اوپر سدرۃ المنتہا، عرش کے اوپر مستوی اللہ، اور اللہ وہاں سے وہی بھیج رہا ہے. تو کوئی معمولی بات ہو سکتی ہے؟ ہاں، ایک معمولی سرکولر کسی منسٹر کا، ایک ایم پی کا، ایک پی ایم کا، ایک پریزیڈنٹ کا پورے ہندوستان کے اندر تہلکہ مچا دیتا ہے. یہ تو ساتھ آسمانوں پہ سے آنے والی وہی ہے، تو اس کو کیسے آپ نیگلیکٹ کریں گے؟ ام ایمن کے بارے میں سنا آپ نے؟ ام ایمن اللہ کے رسول کی منہ بولی ماں تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی منہ بولی ماں تھی. کیسے؟ بچپن میں ان کی والدہ کا انتقال ہوا، آمنہ کا. تو یہ سفر میں ساتھ میں تھی. ابوا میں جب گئے وہاں پر انتقال ہوا، یہ سفر میں ساتھ میں تھی. ان کے والد کی لونڈی تھی جو ان کی ماں کو مل گئی تھی. تو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 6 سال تھی. ام ایمن 25 سال کی تھی. 20 سال اللہ کے رسول سے بڑے، 20-25 سال. تو ان کو اپنے ساتھ میں تنہا سفر میں واپس لے کر مکہ آئی. آ کر عبد المطلب سے کے حوالے کیا. تو عبد المطلب نے کہا ام ایمن تم خود محمد کی نگرانی کرو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش ام ایمن نے کی بچپن میں. اور اس زمانے میں آج جو ہمارے پاس عمر کا فرق شادیوں میں، بچہ بڑا عمر کا ہے یا بچی بڑی عمر کی، یہ سلسلہ نہیں تھا. حضرت زید جب اللہ کے رسول کے پاس آئے اور وہ بالغ ہو گئے تو ان کی شادی ام ایمن سے کرا دی. اپنی ماں سے، منہ بولی ماں سے، اپنے جن کو دنیا حضرت زید کو اللہ کے رسول کا منہ بولا بیٹا بولتے تھے، اللہ کے رسول نے خود اپنا منہ بولا بیٹا بنایا تھا اور اعلان کیا تھا. انہوں نے ام ایمن سے شادی کرا دی تھی اور اسامہ انہی کے بطن سے پیدا ہوئے. تو یہ ام ایمن کا واقعہ ہے. آپ کو وحی کے لیے یہ بات بتانے کے لیے میں یہ مقدمہ بنایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا. بعض لوگ پردہ کہتے ہیں، بعض لوگ وصال کہتے ہیں. یہ الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہیے.
پردہ عورتوں کے لیے ہے، پردے کا لفظ الگ. اللہ کے رسول انک میت انہ میت فإن مت أو قتلت، کہا گیا کہ اگر آپ مر جائیں یا قتل کیے جائیں تو تم اپنے پیروں پر لوٹ کر چلے جائیں گے. ایسا نہیں، قرآن نے خود کہا انقلبتم علی اعقابکم. اللہ کے رسول مرنے والے ہیں، قرآن نے خود اعلان کیا. اللہ کے رسول نے کئی مرتبہ کئی خود اس میں اعلان کیا. بہرحال یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، طبعی انتقال ہوا، وفات پا گئے. کچھ ہفتہ 10 دن گزر. ابو بکر و عمر ایسے صحابہ تھے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت ان سے نہیں چھوٹتی تھی. صحابہ کہتے ہیں کہ جہاں دیکھو ابو بکر و عمر اللہ کے رسول کے ساتھ ہیں، جہاں دیکھو ابو بکر و عمر ہیں، جہاں دیکھو ابو بکر و عمر ہیں. تو ان کی اتنی زیادہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت تھی کہ ہر معاملے میں یہ اللہ کے رسول کی اتباع کیا کرتے تھے. ایک 8-10 دن کے بعد ان دونوں نے یہ سوچا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ام ایمن سے ہر 15 دن میں ملاقات کرتے تھے، خیریت پوچھتے تھے جا کے. انہوں نے کہا کہ یہ سنت ہم بھی ادا کریں گے. تو ابو بکر و عمر دونوں ام ایمن کے پاس گئے. ام ایمن ابو بکر و عمر کو دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. ان کو دیکھ کر یہ لوگ بھی بہت زیادہ آبدیدہ ہو گئے. ام ایمن کو ابو بکر نے، عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھایا، کہا کہ مائی کیوں روتی ہے؟ دیکھیے اللہ کا فیصلہ ہے، نبی آتے ہیں اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہیں، رسالت کی ذمہ داری پوری کرتے ہیں، ان کی موت کا وقت آتا ہے وہ چلے جاتے ہیں. ام ایمن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گودوں کھلائی ہوئی تھی، ان کی کیا سوچ ہوگی. کہا کہ ان کے سامنے یہ بچے ہیں دونوں. حضرت عمر تو 30-35 سال چھوٹے ہیں، ابو بکر 25-30 سال چھوٹے ہیں. کہا کہ بچوں، میں اس لیے نہیں رو رہی ہوں کہ محمد کا انتقال ہو گیا، میں اس لیے رو رہی ہوں کہ وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا. جو دین ہے، اس قرآن کو، اس حدیث کو نازل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو 6000 مرتبہ زمین پر بھیجا. 6000 مرتبہ جبرائیل علیہ السلام اس زمین پر وحی لے کر آئے. کہا کہ آج سے برکتیں ختم ہو گئی، رحمتیں ختم ہو گئی. دین کے اندر وہ مسائل جو بار بار آتے تھے، فرشتوں کا نزول رحمت ہے، فرشتوں کا نزول برکت ہے. کہا کہ وہ رحمتیں ختم ہو گئی، وہ وحی ختم ہو گئی، میں اس وجہ سے رو رہی ہوں. تو وحی سمجھا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں قرآن نے کیا کہا، یہ میں صرف بنیاد بتا رہا ہوں. یہ اتنا وسیع موضوع ہے کہ اس پر کئی تقریریں چاہیے، 45 منٹ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹے کے اندر یہ بات ختم نہیں ہوگی. میں صرف بنیاد دے رہا ہوں آگے، تاکہ جس کو بھی آپ یہ بات پہنچائے اس پورے وثائق دلائل کے ساتھ پہنچائے. قرآن نے کیا کہا، وما ينطق عن الهوى. آپ اللہ کے مقرر کردہ منتخب نبی ہیں. کیسے نبی ہیں؟ ان کا انتخاب کیسے ہوا؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت، موجودہ انسانیت اس وقت پر سب پہ نظر ڈالا. خاندان اسماعیل، خاندان ابراہیم سے اسماعیل کا انتخاب کیا. اسماعیل کے خاندان سے قبیلہ کنعان کا انتخاب کیا. قبیلہ کنعان سے قبیلہ قریش کا انتخاب کیا. قبیلہ قریش سے بنو ہاشم کا انتقال کیا. بنو ہاشم میں سب سے زیادہ اطہر و انقا، سب سے زیادہ پاک اور سب سے زیادہ صاف دل کسی کا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. تو آپ کو منتخب کی. یہ پوری کائنات کے اطہر و انقا انسان کو انتخاب کر کے وہی بنا کر، یہ نہیں کہا کہ آپ کے دل میں جو آئے وہ کہو، کہا کہ آپ اللہ کی وحی سے بولیں گے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. اور آپ کے صحابہ کے بارے میں کیا کہا انہوں نے، کہ پوری دنیا کے اندر ان لوگوں کو چنا جو سب سے زیادہ اللہ کے لیے پسندیدہ تھے. رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. بلال حبشہ سے، سہیب روم سے، حذیفہ یمن سے،
مدینے سے، مکے سے، شام سے، عراق سے خباب بن ارت منتخب لوگوں کو، اس ٹولی کو چنا جو اللہ کے رسول کے ساتھ ہیں. تو یہ دنیا کی سب سے اعلیٰ ترین امت. پھر ان کے لیے لفظ خیر کہا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خیر الناس قرنی. کس کی بات کرتے ہیں؟ خیر الناس قرنی بولنے کے بعد عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا کیا درجہ ہو سکتا ہے، جن کو انبیاء کے برابر لا کر کھڑا کرتے ہیں تو فقیر دیتے ہیں. خیر الناس قرنی بولنے کے بعد محی الدین چشتی کون سے کھانے میں فٹ ہوتے ہیں؟ خیر الناس قرنی بولنے کے بعد جہانگیر پیرا کہاں آتے ہیں؟ کون ہے خیر الناس قرنی؟ کون ہے؟ منتخب 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 لوگ ہیں جو اللہ کے رسول کا ساتھ دیے. ہاں، اللہ کے رسول کا ساتھ دیے. کس طریقے سے ساتھ دیے، کس طریقے سے ساتھ دیے. اس کے اندر اتنے دلائل ہیں، میرے پاس اتنے دلائل ہیں، اتنا وقت یہاں پر اویلیبل نہیں ہے. ایک واقعہ بتاتا ہوں، دیکھیے بہت اہم ترین واقعہ، اس کو غور سے سنیے گا بہت، کہ کیسے صحابہ قرآن حدیث، اس کے سلسلے میں بہت سارے دلائل ہیں. میں صرف اہم باتیں بتاتا ہوں. عبد الرحمن بن سلمی اور حجر بن حجر، یہ دونوں تھے صحابی. کہتے ہیں کہ ہم دونوں ارباز بن ساریہ کے پاس گئے. ارباز بن ساریہ بیمار تھے، دونوں ان سے ملنے کے لیے گئے. ملنے کے لیے گئے تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں قرآن نے آیت نازل کی ہے، وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكَ عَلَيْهِ. ارباز بن ساریہ جنگ کی کیفیت تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا جذبہ لے کر گئے تھے. یا رسول اللہ، میں جنگ میں شریک ہونا چاہتا ہوں لیکن میرے پاس اسباب نہیں ہے، سامان نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس بھی سامان نہیں ہے، میں تم کو کچھ دے کر بھیجوں. تو ان صحابی کے جذبے کو قرآن نے نقل کیا اور رسول کی حقانیت کو بتا دیا کہ رسول کے پاس بھی دینے کے لیے کچھ نہیں. یہ وہ صحابی ہیں ارباز بن ساری. وہ کہتے ہیں ہم نے ان سے ملاقات کی، بہت دیر تک ان کے پاس ملاقات کی، زیارت کی. بیمار تھے اور ان سے ہم نے کہا کہ ہم آپ سے کچھ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، علم کا نور العلم، علم لینا چاہتے ہیں. تو ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث سنائی. طویل حدیث، تھوڑی سی طویل حدیث ہے لیکن بہت اہم ہے، اور اس دنیا کے حالات کے لحاظ سے اس کا اہم ترین تعلق ہے. انہوں نے کہا کہ صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی. ثم اقبل علینا، پھر وہ ہماری طرف متوجہ ہو کر پلٹ گئے، بیٹھ گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موقع با موقع سے صحابہ کرام کو نصیحت کیا کرتے تھے اپنی. پھر اس کے بعد آپ نے فوعدنا موعظۃ بلیغۃ، بہت ہی بلیغ بہترین نصیحت آپ نے فرمائی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اتنی بہترین نصیحت تھی کہ ذرفت منہ العیون، ہماری آنکھیں بہنے لگی، آنسو آ گئے. وجلت القلوب، دل دھڑکنے لگے، تڑپنے لگے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی نصیحت تھی. ایک چھوٹی سی بیچ میں بات بتاتا ہوں، دیکھیے. ایک صاحب نے کہا رشتہ ہے، وہ بڑا اچھا رشتہ ہے، قبول کر لیجیے، بچی دیندار ہے. ایک انگریز بولتا ہے، انگریز، دیندار کی کیا علامت ہے؟ نماز پڑھتی ہے، روزہ رکھتی ہے، پردہ کرتی ہے. کہا کہ نہیں. انگریز بول رہا ہے، ایک مستشرق کہتا ہے کسی صحابی کا ذکر آتا ہے تو وہ روتی ہے، کوئی حدیث پڑھی جاتی ہے تو اس کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، وہ دیندار ہے. ارے نماز روزہ تو یہ ہمارا فرض ہے، یہ پڑھنا، آپ اس کو دینداری کہاں سے کریں؟ یہ تو ہماری ڈیوٹی ہے.
اگر کوئی باپ جا کے کما کے بچوں کو لے رہا ہے تو کون سا احسان کر رہا ہے؟ وہ تو اس کی ڈیوٹی ہے. اگر وہ پردہ کر رہی ہے، نماز پڑھ رہی ہے، روزہ رکھ رہی ہے، تو دینداری کس معنی میں؟ دینداری یہ ہے کہ ایک واقعہ، ایک حدیث، ایک آیت پڑھ گئے تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں. تو یہاں صحابی نے کہا اللہ کے رسول کی نصیحت سے ہماری آنکھیں بہنے لگی، دل تڑپنے لگے، اتنی بہترین نصیحت تھی. تو صحابہ نے اس انداز کو دیکھ کر کہا یا رسول اللہ آپ کچھ وصیت فرمائیے، کچھ عہد لیجئے ہم سے، ہم کر گزریں گے. آپ اتنا زیادہ دل بھر گیا، آپ بولیے ہم کیا کریں، کیا کرنا چاہیے، آپ کیسی وصیت کرنا چاہتے ہیں، آپ کیجیے. هل تعهدوا الینا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سنیے بھائی، یہ صحابہ کے لیے نصیحت نہیں، امت کے ہر فرد کے لیے قیامت تک کے لیے نصیحت ہے. اوصیکم بتقوی اللہ، اوصیکم بتقوی اللہ، اللہ کا خوف. کیا ہے اللہ کا خوف؟ حضرت علی نے کہا اللہ کے خوف کی 4 باتیں بتائی. تقوی اللہ کیا ہے؟ تقوی اللہ ہے العمل بالتنزیل، جو آسمان سے نازل ہوا قرآن و حدیث وحی پر عمل کرو. العمل بالتنزیل، مکمل، کوئی چیز چھوڑنا کوئی چیز نہیں، مکمل احادیث، مکمل قرآن، وحی پر عمل کرنا. تنزیل وحی، وحی مطلوع ہو یا وحی غیر مطلوع، ایک لفظ انہوں نے پوری بات کہہ دی. العمل بالتنزیل، یہ تقوی ہے پہلی سے. دوسری الخوف من الجلیل، اس پر دکھاوے کے لیے عمل نہیں، اللہ کے ڈر کے ساتھ. گھر میں لوگ دیکھیں گے، گھر والے بولیں گے میں نمازی ہوں، 4 لوگ بتائیں گے میں نمازی ہوں، نہیں. الخوف من الجلیل، العمل بالتنزیل، الخوف من الجلیل. تیسری بات کہا کہ اللہ کے احکام کی اطاعت کے لیے خوف الہی ضروری، یہی تقوی ہے. پھر القناعت بالقلیل، حرص نہیں، جو حلال ملا اس پر اکتفا. اگر حرام کے پیچھے جائیں گے تو زندگی تباہ ہو جائے گی. پتہ نہیں مرتے وقت کوئی حرام کام کر رہے ہو، کوئی حرام کمائی کما رہے ہو، کوئی حرام کے تعلق سے بات کر رہے ہو. القناعت بالقلیل، کفایت، حرص نہیں، اس سے دنیا تباہ و برباد ہو جاتی ہے. چوتھی چیز الاستعداد بالرحیل، استعداد بالرحیل، آخرت کا سفر، اس کے لیے تیاری. کیا تیاری کی ہے؟ یہ چیز تقوی ہے. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ، والسمع والطاعہ، وحی کی ہر بات سننا اور اطاعت کرنا. جو بھی وحی آئی، جو بھی اللہ کا حکم ہے تنزیل، اس کو یہ ماننا ہے. کہا کہ وَإِنْ عَبْدًا حَبْشِيًا، اگر تمہارا ذمہ دار ایک حبشی غلام ہو جس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی ہے عرب میں، اگر وہ بھی تم پر ایک ذمہ دار بنا دیا گیا تو تم کو سمع و طاعت ہے. کو معلوم ہے صحابہ کی سمع و طاعت کا کیا جذبہ تھا؟ ایک مثال، چھوٹی سی مثال. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، خطبے کے درمیان میں مسجد بھر گئی. کچھ صحابہ دروازے کے پاس کھڑے ہوئے ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود کے آنے میں دیر ہو گئی تو وہ آ رہے ہیں، اور جہاں مسجد کے اس حصے میں جہاں چپل وغیرہ رہتے ہیں، آخری حصہ، وہاں پر ٹھہرے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ اجلسو اجلسو. جو صحابہ مسجد کے اندر آخری میں کھڑے ہوئے تھے بیٹھ گئے. حضرت عبداللہ ابن مسعود وہ چپلوں کی جگہ پر ہی بیٹھ گئے، حرکت نہیں کی وہاں سے. جب جیسے ہی یہ لفظ اللہ کے رسول کا سنا، اجلسو، وہیں بیٹھ گئے. اللہ کے رسول نے کہا کہ بھائی تم کہاں بیٹھے ہو تم؟ کہا کہ آپ نے کہا نا اللہ کے رسول اگر آگے بڑھ جاؤ میری جان سانس اکھڑ جائے گی تو میں مطیع و فرما بردار نہیں کہلاؤں گا. آپ کا حکم تھا، میں نے بیٹھ گیا. اجلسو.
اطاعت اس کو کہتے ہیں، اطاعت امیر. اطاعت امیر شریعت کیا ہے، منہج صحیح کیا ہے؟ دیکھیے ان سے سیکھیے. منہج صحیح کا سب سے پہلا مرحلہ توحید ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل کو جب بھیجا تو کیا وصیت کی، کیا نصیحت کی؟ کہا کہ تم ان کو سب سے پہلے شہادت ان لا الہ الا اللہ توحید کی دعوت دینا. کہا کہ وحدو، ان کو توحید کی دعوت کو، تشہدو، ان کو شہادت کی دعوت دو، شہادتین. پہلی دعوت، پہلا امر، پہلا قصہ. اندازہ لگائیے اب کیا حکم ہے. یہ صحابہ کا پہلا عمل یہ تھا. حضرت معاذ سے کیا پوچھا؟ سب سے پہلا سوال کیا پوچھا؟ معاذ تم کو معلوم ہے بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے، اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں، اللہ و رسول عالم، کہ اللہ کا حق بندوں پر یہ، بندوں کا حق اللہ پر یہ کہ اس کی عبادت کریں، اس کی عبادت کریں. اور اللہ کا حق یہ ہے کہ بندوں کو اس کی عبادت کے عوض میں جہنم میں نہ ڈالے. صحابہ کا جذبہ، صحابیات کا جذبہ اتنا عجیب و غریب تھا کہ ہم تصور نہیں کر سکتے. ایک حدیث سناتا ہوں، دیکھیں. ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ، ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت سنی. امام مسلم نے اس کو روایت کیا. من صلی 12 رکعتا فی یوم و لیلہ بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ. جو دن میں 12 رکعتیں پڑھے گا اللہ تبارک تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ام حبیبہ نے یہ حدیث سنی. اپنی زندگی کے آخری مرحلے میں کہتی ہیں جب سے میں نے یہ حدیث سنی میری یہ 12 رکعتیں آج تک چھوٹی نہیں ہیں، مس نہیں ہوئی ہیں. فجر کی فرض سے پہلے 2 رکعتیں، ظہر سے پہلے 2 4 رکعتیں، ظہر کے بعد 2 رکعتیں، مغرب کے بعد 2 رکعتیں، عشاء کے بعد 2 رکعتیں. یہ 12 رکعتوں کا ذکر ہے جو جس کو سنن راتب کہا جاتا ہے. کہا کہ کبھی کبھی مجھ سے نہیں چھوٹی. وہ کہتی ہیں یہ حدیث ان سے انبسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی. انبسا تابعی، وہ کہتے ہیں جب سے میں نے ام المومنین سے یہ حدیث سنی ہے آج تک میری یہ 12 رکعتیں چھوٹی نہیں. یہ سلف صحیح منہج جن کو کہا جاتا ہے یہ لوگ ہیں. انبسا سے عمر بن انس رضی اللہ تعالی عنہ نے رحمہ اللہ تابعی نے یہ حدیث سنی، تابعی نے. تو انہوں نے کہا کہ جب سے میں نے انبسا سے یہ روایت سنی میری کبھی 12 رکعتیں نہیں چھٹی. ان سے نعمان نے یہ روایت سنی. انہوں نے کہا کہ جب سے میں نے عمر بن انس سے روایت سنی کبھی میری کوئی نماز نہیں چھوڑی. خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ، اس کے بعد جو ان کے پیچھے آ رہے ہیں، پھر اس کے بعد جو ان کے پیچھے آ رہے ہیں، صحابہ، تابعین، تبع تابعین. اندازہ لگائیے. یہ منہج کو مضبوط پکڑے ہوئے صحابہ تھے جن سے کوئی چیز ادھر ادھر نہیں ہوتی تھی. منہج صحیح کیا ہے؟ عبداللہ ابن مسعود کا واقعہ بتاتا ہوں. دیکھیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں تھے. ایک شخص نے آ کے بتایا کہ کچھ لوگ ہیں جو اپنے سامنے کنکروں کا چنچوں کا
ڈھیر لگائے ہوئے ہیں اور اس کے اوپر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ گنتے ہوئے پڑھ رہے ہیں. جس شخص نے آ کر اطلاع دی حضرت عبداللہ ابن مسعود اس کو کہنے لگی بھئی تم نے روکا کیوں نہیں؟ میں نے کہا کہ میں کیوں روکوں، کیسے روکوں، وہ تو نیک کام کر رہے ہیں، سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ پڑھ رہے ہیں، کام تو نیک ہے، طریقہ منہج وہ نہیں ہے جو اللہ کے رسول نے بتایا. گئے دیکھا وہ لمبی لمبی داڑیاں جھبے پہنے ہوئے ہیں، آگے تم کو شرم نہیں آتی؟ ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت انتقال ہوئے، ان کے برتن تک نہیں ٹوٹے ہیں، ان کے کپڑے تک موجود ہیں، اور تم اپنی طرف سے بدعات شروع کر چکے ہو. سبحان اللہ کہنا غلط نہیں ہے، الحمدللہ کہنا غلط نہیں ہے، لیکن جو طریقہ انہوں نے اپنایا کہ تسبیح کے سلسلے میں سامنے کچھ پتھروں کو کچھ بیجوں کو ڈال دیں اور اس کو تسبیح کے طور پر رائج کریں، عبداللہ ابن مسعود نے اس کو قتل لگایا. یہ صحیح منہج ہے صحابہ کا کہ انہوں نے اس برائی کو روکا. اسی لیے منہج سلف منہج صحابہ. حضرت معاویہ امیر معاویہ ملک بادشاہ، پوری اسلامی حکومت ان کے ماتحت عمرے کے لیے آئے عمرہ کیا تو خانہ کعبہ کے چاروں کونوں کو انہوں نے بوسہ دیا. حجر اسود، حجر یمانی، رکن یمانی، رکن شامی، رکن عراقی جس کو رکن شامیین بھی کہتے ہیں، دونوں طرف جو حجر اسود ہے اس کو، پھر اس کے بعد جو رکن یمانی ہے جہاں پر پردہ تھوڑا کھلا رہتا ہے لوگ اس پر ہاتھ لگاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس طرف حتیم کے طرف کے دونوں کناروں کو انہوں نے چھوا، عبداللہ ابن عباس نے ان کو روکا. کہا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو، ان چاروں رکنوں کو تم نے کیوں بوسہ دیا؟ تم کو تو صرف رکن حجر اسود کو بوسہ دینا چاہیے تھا. انہوں نے کہا کہ اس میں خرابی کیا ہے بھائی، کیوں کعبہ مقدس نہیں ہے کیا؟ کعبے کا ایک ایک حصہ مقدس نہیں ہے کیا؟ عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ ارے بھائی کس نے کہا مقدس نہیں ہے؟ اللہ کے رسول نے نہیں چھوانا. مقدس ہے اللہ کے رسول کو نہیں معلوم تھا کیا؟ اللہ کے رسول حجر اسود کو بوسہ دیے تھے. مروک دیا معاویہ کو. معاویہ مان لیے. صحابہ کو منہج صحیح بتا رہے ہیں، ہم کو کس کا منہج لینا چاہیے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حج کے موقع پر لوگ آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں حج تمتع نہیں کرنا چاہیے نا، تمہارے والد روکا کرتے تھے، عمر روکا کرتے تھے. انہوں نے کہا کہ دین میرے والد کا ہے، دین میرے والد کا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. میرے والد کیا کرتے تھے مجھے اس سے مطلب نہیں، اللہ کے رسول نے کہا کہ حج تمتع کرو. اپنے باپ حضرت عمر کی بقول کو رکتے ہیں کہ اگر عمر ایسا کہتے ہیں تو غلط کہتے ہیں، اللہ کے رسول نے حج تمتع متمتع ہونے کا حکم دیا. یہ منہج سلف تھا جو اپنی جس کو بولتے تھے مان لیتے تھے. تو جو حدیث میں آپ کے سامنے کہہ رہا تھا کہ السمع والطاعہ، اس کے ضمن میں نے یہ باتیں بتائی کہ صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا کتنا گہرا جذبہ رکھتے تھے، کتنا گہرا جذبہ صحابہ اکرام کو ان کا موجود تھا. اس کے بعد کی حدیث ہے، اس کے بعد کی حدیث سے دیکھیے پوچھتا فَإِنَّهُ مَنْ يَعْشُ مِنْكُمْ بَعْدِي، جو میرے بعد زندگی گزاریں گے، اس میں صحابہ کرام ہیں، فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، آپس میں بہت سا اختلاف دیکھیں گے،
دنیا منہج سلف سے ہٹ چکی ہوگی، منہج صحیح سے ہٹ چکی ہوگی، تو اس وقت اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ منہج کو سنبھالنے کے لیے کہا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، قرآن موجود ہے، پھر میری سنت کو پکڑے رکھنا، وَسُنَّةَ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ، اور میرے بعد آنے والے ہدایت یافتہ مہدیین، جو منہج صحیح پر ہے وہ مہدی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا دعا سکھائی؟ بہت نقطے کی بات دیکھیے، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ جو عربی جانتے ہیں ان کا ایک نقطہ بتانا چاہتا ہوں، ہمیں سیدھا راہ بتلا نہیں، اگر ایسا سیدھی راہ بتلانا، اگر اس کا ترجمہ ہم اردو کے اندر، وہ ترجمے کے اندر وہ چیز نہیں پیدا کر سکتے، میں نے بات اس سے پہلے بھی کری ہے۔ اہدنا الی الصراط المستقیم اگر قرآن کہتا کہ تم سیدھے راستے کی طرف جاؤ اپنی مرضی سے، اہدنا الی الصراط المستقیم اگر قرآن کہتا تم سیدھے راستے کی طرف جاؤ، پھر اس کے اپنی مرضی، وہ مرضی میں تم جیسے چاہے جس منہج کے ساتھ چاہے گزارو، نہیں، آگے بھٹک جاؤ، راستہ رک جاؤ، وہاں پر رک جاؤ، وہ میری مرضی صرف یہ ہے کہ میں تم کو راستہ بتا دوں، اس کے بعد چھوڑ دوں۔ اہدنا الصراط المستقیم میں وہ راستے پر ساتھ ہو، غلط راستے سے روکے۔ اہدنا الصراط المستقیم، وہ راستے پر اللہ کی ہدایت ساتھ ساتھ چلتی ہے، اللہ ساتھ ساتھ لے کر چلتا ہے۔ وہ دعا میں یہ ہے کہ ہم اس کی اللہ کا ساتھ اس راستے پر ہمارے ساتھ رہے، بتا کر نہ چھوڑتے۔ اہدنا الصراط المستقیم، الہ لانے اور الہ نہیں لانے کے مفہوم میں یہ گہرائی ہے زبان کی، کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ بتلا اور اس کے ساتھ اس راستے پر لگے رہے، اللہ کی رہنمائی، الخلفاء المہدیین، راستے میں کہیں بھٹکے نہیں، راستے میں چھوڑ دے نہیں، وہ منزل تک پہنچائے، جنت تک۔ اور شیطان نے بھی کیا کہا؟ شیطان دیکھیے، یہ جھنڈے، کنڈے، بدعات، خرافات، مختلف قسم کے فتنے، ان کے پیچھے شیطان نہیں ہے، ان کو لگا دیا ڈیوٹی پر۔ شیطان صرف انہی لوگوں پر ہے جو عقیدے کی جنگ کر رہے ہیں، جو اسلام، صحیح اسلام اور منہج صحیح پر قائم ہے، منہج سلف پر قائم ہے۔ شیطان نے خود کہا لَأَقُدَنَّ عَلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، شیطان نے کہا تم جو اہدنا الصراط المستقیم، جو آخری منہج کے صحیح راستے پر تم ہیں، میں ان کو پکڑ رہا ہوں، ان کے راستے میں روڑا ہوں، ان کے راستے میں رکاوٹ ہوں، ان کے راستے میں اسپیڈ بریکر ہوں، ان کے راستے میں برج ہوں، ان کے راستے میں مختلف قسم کی رکاوٹیں پیدا کرنے والا ہوں۔ اہدنا لَأَقُدَنَّ عَلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، صراطِكَ اللہ کی طرف، وہ راستہ جو اللہ نے منتخب کیا ہے، اور ہم اس سے دعا مانگ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ڈائریکٹ اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ، اس کے اندر، اس رہنمائی کے اندر ہوں۔ تو علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہا یہ صحابہ کی زندگیاں، راشدین مہدیین صحابہ کی جو فضائل ہیں، جو اہمیت ہے، ابھی اس پر ذکر کروں گا۔ تمسکوا بہا وعضوا علیہا، اس سنت کو اور صحابہ کے اس عمل کو پکڑے رکھو، لازمی پکڑ لو، یہی منہج ہے۔ آج آپ کے ذہن میں کوئی چیز اچھی لگی، وہ دین نہیں ہے۔ من احدث فی امرنا ھذا فہو رد ما لیس علیہ امرنا فہو رد، وہ کتنی ہی بڑی نیکی ہو، کتنی ہی بڑی نیکی ہو، اگر وہ شریعت کے اندر اس کا حکم نہیں ہے، اس کے احکامات سے وہ چیز ٹکرا رہی ہے، تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِزِ، بہت اہم بات کہ آپ اپنے دانتوں سے اس کو پکڑے رکھو۔ جبڑوں میں جو چیز آ جاتی ہے، یہ محاورہ ہے کسی چیز کو نہیں توڑنے کے لیے۔ معمولی سی مثال دیکھ لیجئے، ایک بچے کو بھی ہڈی مل گئی تو انہیں جب تک اس کا کچمبر نہیں کرتا تو چھوڑتا نہیں، نواجس،
یہ جو جبڑے ہیں ہمارے، جس کو ہم چاپتے ہیں جس سے، اس کے اندر بہت طاقت ہے. تو یہ مثال دی گئی کہ سنت کو اور خلفائے مہدیین و راشدین کے زندگیوں کے اعمال صالحہ کو تم ایسے پکڑے رکھو کہ تم سے چھوٹے نہیں، زندگی کا حصہ بن جائے. پھر اس کے بعد واضح طور پر کہا کہ زمانہ جب بدل جائے گا تو وہ ایاکم ومحدثات الامور، نئے نئے معاملات پیش آئیں گے، محدثات، نئی چیزیں، نئے حالات پیش آئیں گے. یاد رکھو فإن کل محدثۃ بدعہ، یہ دینی معاملات کے اندر کوئی بھی نئی چیز آئے گی وہ بدعت ہے. وکل بدعۃ ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ہے. آپ لوگوں نے ایک لفظ سنا ہوگا نا، بدعت حسنہ. بدعت ہے بھی ٹھیک ہے، لیکن بدعت حسنہ ہے. ارے ایسا کیسا، کوئی بدعت ہونے کے بعد بدعت؟ گندگی ہے، نعوذ باللہ، بتا رہا ہوں میں، گندگی ہے، پاک ہے بولتے کیا اس کو؟ گندگی ہے لیکن پاک ہے بول کے بولتے کیا؟ یہ بچے کا پیشاب ہے، پاک ہے. یہ پائخانہ ہے، ہاں ٹھیک ہے لیکن پائخانہ ہے لیکن پاک ہے. پائخانے کی دو قسمیں، گندا پائخانہ ہے کہ اچھا پائخانہ، ایسا ہو سکتا کیا؟ کلو بدعت ضلالہ جب کہہ دی، گندگی گندگی ہے نا. بدعت، ہر بدعت بدعت ہے. نہیں نہیں نہیں، حضرت عمر نے کہا نا تراویح کے سلسلے میں، کہا نعم البدعۃ ہذہ، کیا ہی اچھا، کیا ہی اچھی بدعت ہے، کیا ہی اچھی بدعت ہے. کیا جواب ہے؟ لا کے آپ کو اٹکا دیتے بول رہے ہیں. ہاں پھنس گیا، دیکھو نہیں، میں لا کے بول دیا نا عمر، حضرت عمر کی بات ہو گئی، اب کہاں سے لا کے جواب دیتا؟ حضرت عمر نے کہا پانی ہے، پانی ہے، میں پی رہا ہوں. اب کوئی آ کے مجھ سے پوچھے، میں پانی کی ضرورت مجھے، کوئی آ کے مجھ سے، ارے نکو پیو بھائی، یہ زہر ہے، کہاں پیتے تم؟ میں نہیں پلانا چاہ رہا ہوں. ارے مول صاحب زہر ہے، لاؤ پہلے پی لیتا ہوں میں، بول کے بولے. تو ان کا مطلب یہ تھا کہ تم اس کو بدعت سمجھ رہے ہیں، بدعت ہی رہنے دو، اچھا طریقہ تو ہے، تم سمجھ رہے ہو ایسا. تو کہا کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے، اگر یہ زہر ہے تو لو، زہر کا پیالہ پی لیتا ہوں میں، کیا بولتے ہیں اس کو، تو وہ زہر ہے، یہ صاف پانی ہے. تو ویسے ہی ان کے ذہنوں میں یہ بتانا مقصد تھا کہ بدعت نہیں ہے، اگر تمہاری طرف سے بتا رہے ہیں تو یہ ایک اچھی چیز ہے، ایک اچھی چیز ہے. یہ اس کو عربی کے اندر بلاغت کہتے ہیں. بلاغت میں مشاکلہ ایک ادب کی قسم ہے، بولنے کا ایک طریقہ ہے، بولنے کا ایک طریقہ ہے. اگر بولے بھائی آپ کو معلوم ہے میرا بیٹا 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، ہاں لوگوں کی خدمت کرتا ہے، وہ ساری چیزیں یہ ہیں. اگر آپ دوسرے کو بولے کہ نہیں اس کے اندر کچھ اندر کمزوریاں بھی رہتے ہیں، وہ ذکر کرے تو ارے جان دو بھائی ایسا بیٹا میرے کو ملا تو اچھا تھا نا. ارے انہیں بڑا یہ ہے، بہت بڑا نکلا ہوا ہے، پلیئر ہے بہت سارا، ارے جان دو ایسا بیٹا میرے کو ملا تو اچھا تھا نا بول کے بولتا نا، کیونکہ اس کی نیکیاں خوبیاں دکھائی دے رہی ہیں آپ کو. تو اسی طریقے سے انہوں نے کہا کہ نعم البدعۃ ہذہ، یہ اس معنی میں تھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس معاملے میں بتا رہی ہے کہ زمانے کے اندر گمراہیاں آئیں گی، محدثات الامور ہوں گے. تو اس میں ہم کو محدثات الامور میں کیا چیز اپنانا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن کتاب اور منہج سلف کو اپنانا ہے. ہاں کچھ اور بات ہے؟ اچھا ایک بات آپ کو، ایک نقطے کی بات بتا رہا ہوں میں. قرآن کے لیے، قرآن کا اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسا انداز رکھا ہے کہ ہر طبقہ قرآن سے ہی دلیل دیتا ہے. خوارج بھی قرآن سے دلیل دیتے ہیں، معتزلہ بھی قرآن سے دلیل دیتے ہیں، شیعہ بھی قرآن سے دلیل دیتے ہیں، احناف بھی قرآن سے دلیل دیتے ہیں، تمام فرقے قرآن سے دلیل دیتے ہیں. ایک ہی آیت ہے، ایک ہی آیت ہے، ہر کوئی اس کو اپنے مطلب سے نکالتا ہے. جیسے میلاد منانے والے بولتے ہیں فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، خوش ہو، اللہ تعالیٰ نے نعمت عطا کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں، آپ اس کو خوش ہو، خوشی مناؤ.
ٹھیک ہے. اب اگر آپ نہیں مانیں گے تو بولیں گے نہیں آپ دیکھو قرآن کی آیت کا انکار کر رہے ہیں. تو یہاں بتانا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی انسان قرآن کی تفسیر کر رہا ہے تو ہم اس تفسیر کو کہاں لے کر جائیں گے؟ سنت میں پرکھیں گے پہلے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی کیا تشریح فرمائی. کہ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ کہا گیا کہ آپ لوگوں کو جو وحی نازل ہوئی ہے وہ کھول کھول کر بتائیں. تو پہلے حدیث میں اس کو تلاش کریں گے کہ اس کے معنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہے, اس کی کیا فرمائے, صحابہ نے کیا سمجھا. سمجھائیں گے کس کو؟ اللہ کے رسول صحابہ کو سمجھائے. اسے قرآن کے اندر کہا گیا کہ من الخیط الابیض الى الخیط الاسود. تو حضرت عدی بن حاتم کیا کیے؟ اپنے تکیے کے نیچے 2 دھاگے رکھ لیے, ایک سفید ایک کالا. اس کو دیکھنے لگے کہ کون سا کالا سفید ہوتا, سفید کالا ہوتا. صبح میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے بتایا, اللہ کے رسول میں نے جب قرآن کی آیت پڑھی تو اس میں سمجھا کہ اس کا معنی کوئی بھی سفید تاغا کالا نہیں ہوا, کالا تاغا سفید نہیں ہوا. پھر یہ قرآن کی آیت کا مطلب کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ فجر صادق ہے, فجر کاذب ہے, من الخیط الابیض من الخیط الاسود. حدیث سے ہم کو بات سمجھ میں آئی. اگر آپ قرآن کے ظاہری الفاظ کو لیں گے تو بات سمجھ میں نہیں آتی. تو اس لیے قرآن سے ہر کوئی استدلال لینا چاہتا ہے. تو یہ دیکھیں کہ فہم سلف کیا ہے, صحابہ نے اس کی کیا تفسیر کی ہے, عبداللہ ابن عباس نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے, عبداللہ ابن مسعود نے کیا کہا ہے, حضرت عمر نے کیا کہا ہے, عبداللہ ابن عمر نے کیا کہا ہے, صحابہ کی اس تفسیر کے بارے میں کیا رائے ہے, انہوں نے کیا سمجھا ہے. فہم سلف ہمارے لیے سب سے زیادہ اہم ہے. جب تک فہم سلف نہیں رہے گا ہم اس چیزوں کو نہیں سمجھ سکیں گے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل کو ترجیح دیتے تھے اور وہ اس کی حفاظت کرتے تھے اور اس پر عمل کرتے تھے. تو اسی لیے ان کی فضیلت, اگر صحابہ کی اہمیت اور فضیلت کو نہیں سمجھیں گے تو دین سمجھ میں نہیں آئے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو انفق احدکم مثل ذهب احد والذی نفسی بیدہ ما بلغ مد احدہم نصیفہ. ایک صحابہ کے بارے میں ادنا سے ادنا آخری درجے کے بھی اگر صحابہ ہوں تو ان کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا کہ میرے صحابہ نے جو ایک مد 600 گرام کے لگ بھگ یا آدھا مد 300 گرام کے لگ بھگ, اگر میرے صحابہ نے 300-350 گرام بھی کوئی کھجور, کوئی گیہوں, کوئی پنیر اگر وہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے اور اس کے مقابلے میں آج تم احد کے پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر رہے ہو تو وہ 300 گرام کے برابر بھی تمہارا وہ سونا قابل قبول نہیں ہے. تو کس کی ویلیو بڑھ کر ہے, کون سے صحابی کی کتنی بڑھ کر ہے؟ کوئی کمپیرزم ہے؟ کوئی کمپیرزم ہے؟ صحابہ کا ایک ایک جسم کا حصہ احد کے پہاڑ سے اونچا ہے. معلوم ہے آپ کو؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود دبلے پتلے تھے, بہت کمزور تھے. ایک مسواک توڑنے کے لیے ایک درخت پر چڑھے, ہوا آئی, تیز ہوا آئی تو اتنے کمزور تھے کہ اس پر سے گر گئے, درخت کے اوپر سے گر گئے. تو عام طور پر لوگوں کو ایک منظر دیکھنے کے بعد اس طریقے کا ہوتا ہے تو لوگ ہنس پڑے کہ انہوں اتنی ہوا بھی نہیں سنبھال سکے. یہ واقعی کی اطلاع اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی. لوگ ایسا عبداللہ ابن مسعود پر ہنس رہے تھے تو اللہ کے رسول نے کہا کہ عبداللہ ابن مسعود کے پیروں کو, ان کی ٹانگوں کو, پتلی ٹانگوں کو قیامت کے دن اگر میزان میں رکھا جائے گا تو وہ احد کے پہاڑ سے بڑھ کر اس کا اجر ہو. تو صحابہ اور صحابہ کی پیروی ضروری ہے. حدیث سن لیجیے گا, کل امتی دخل الجنہ,
میری امت کے سارے افراد جنت میں داخل ہوں گے، الا من ابا، جو انکار کرے۔ کس کا انکار کرے؟ توحید کا۔ کس کا انکار کرے؟ شریعت کا۔ قالوا ومن یابا، کہا کہ انکار کرنے والے کون ہیں؟ کہا کہ من اطاعنی فقد دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جو میری اطاعت کرے یعنی حدیث کو مانے، حدیث کو مانے وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو میری بات کو نہیں مانے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ آخری ایک بات بتا کے تھوڑی سی دیر کے اندر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ پھر آپ سوال کر سکتے ہیں کہ مول صاحب پھر یہ علماء اتنے سارے ایسا بول رہے نا، ان کے پاس ایسا ہے، ان کے مسلک میں ایسا ہے، بالکل آتے جو فوری طور پر نہیں ہمارے پاس ایسا نہیں ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ کیوں؟ وہ بھی عالم ہے کہ حدیث نہیں معلوم ان کو، قرآن نہیں معلوم۔ اب آئیے میں آپ کو ایک نکتے کی حقیقت بتاتا ہوں کہ پڑھائی کیسے ہوتی ہے۔ منہج، دین کا منہج میں نے آپ کو بتایا، پہلے کتاب، پھر حدیث، پھر صحابہ، منہج صحابہ، صحابہ کے سلف صحابہ کو اگر ہم سمجھیں گے تو ہم دین کو سمجھیں گے۔ جو مدارس ہمارے پاس کا جو اسٹرکچر ہے مدارس کا، بہت سارے اسکولز ہیں، ان کا اپنا ایک منہج ہوتا ہے، پڑھانے کا اسٹائل ہوتا ہے۔ سی بی ایس سی کورس ہے، ان کا ایک اسٹائل ہے، اسٹیٹ لیول کے ہیں ان کا ایک ہے، کچھ میٹرک سسٹم ہے اس کا ایک الگ کورس ہے، تو سب کے کورس الگ الگ اپنے سسٹم کے ہوتے ہیں۔ تو دینی لوگ بھی اپنے لحاظ سے، اپنے مسالک کے لحاظ سے کورس بنائے ہیں۔ اگر آپ شافعی مذہب میں جائیں گے، اگر آپ حنفی مسلک میں جائیں گے، اگر آپ مالکی مدرسے میں جائیں گے، تو پہلے یہ لوگ اپنے مسلک کی کتاب پڑھاتے ہیں۔ اگر آپ کو دین سیکھنا ہے تو دین کتاب و سنت سے سیکھیں گے یا مسلک سے سیکھیں گے؟ تو پہلے ان کو اپنے مسلک کی کتاب پڑھاتے ہیں کہ ہمارے امام صاحب نے یہ کہا، ہمارے امام صاحب کی کتاب یہ ہے، اس کا قول یہ ہے، ہمارے مسلک میں یہ ہے۔ تو ایک 10 11 12 14 15 سال کے جو بچوں کے ٹین ایج ہوتی ہے نا، ٹین ایج، اس کے اندر ذہن کے اندر یہ بٹھا دیا جاتا ہے کہ دین یہ ہے، ہمارا امام جو بولا ہے وہ دین ہے۔ اب تم اس کو ثابت کرو، اس کے مطابق حدیث ملی تو ٹھیک ہے، نہیں ملی تو وہ اب اس دین کو فالو کرو، اس کو فالو۔ ان کا ذہن اس طرف موڑتے ہی نہیں، ان کو اس کی طرف مائل ہی نہیں کراتے کہ صحیح حدیث کیا ہے، بولے کہ نہیں ہمارا مسلک یہ ہے، ہم اس کو ثابت کریں گے۔ اب اس کی بہت ساری دلیلیں ہیں، وہ دلیلیں کافی وقت طویل ہوگی، ایک بات کر کے میں آپ کے سامنے اس بات کو ختم کرتا ہوں۔ دیوبند کے ایک بہت بڑے استاد گزرے ہیں، کشمیری نام ہے ان کا، انوار اللہ کشمیری۔ انہوں نے بہت ساری کتابوں کا ترجمہ بھی کیا ہے۔ وہ وتر کی روایت کے تعلق سے کہتے ہیں، وتر پڑھنے کے حدیث کے اندر جیسے طریقے بتائے گئے ہیں، 2 طریقے ہیں، آپ 2 رکعت پڑھو پھر 1 رکعت پڑھ لو، یا 3 رکعت 1 سلام کے ساتھ پڑھ لو۔ لیکن حنفی کتابوں میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ آپ کو ایک ہی وتر، ایک ہی سلام سے آپ کو پڑھنا ہے، 2 سلام سے نہیں پڑھ سکتے، یہ انہوں نے فیصلہ کر لیا۔ اب اس کے لیے وہ احادیث تلاش کرنا شروع کی اور اپنے مسلک کے مطابق لائے، تو ہر حدیث جہاں پر آتی اس کی کچھ نہ کچھ تعویل کر دیتے۔ اب اس حدیث کو کہ 2 رکعت اور 1 رکعت الگ الگ پڑھنا ہے، یہ بھی وتر ہے، اس کا حل ان کے پاس نظر نہیں آیا۔ تو ان کے وہ بڑے عالم صاحب کہتے ہیں میں اس پر 12 سال سوچا۔ کتنے سال؟ حنفی مسلک کی تائید میں لیے اس کا توڑ نکالوں، اس حدیث میں کیا ہے، میں اس کا توڑ مجھے نہیں ملا۔ اس حدیث میں کیا تھا کہ یہ 2 رکعت اور 1 رکعت دراصل 3 رکعت جو ہے ایک ہی ہونا چاہیے،
تو انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا ایک حدیث ایسی ہے جس میں 2 رکعت کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے گفتگو کرتے ہیں، پھر اس کے بعد 1 رکعت نماز پڑھتے ہیں. تو اگر 3 رکعت کے ساتھ ہونا اس کو ثابت کرتے تو گفتگو بیچ میں نماز میں جائز نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے مسلک حنفی کے مطابق اس کا جواب دینا ہے. 12 سال سوچا. 12 سال کے بعد اس پر کشف ہوا تو مجھے معلوم ہوا کہ وہ جو 2 رکعت تھے وہ فجر کی اللہ کے رسول پڑھ رہے تھے، اور وہ 1 رکعت جو پڑھے وہ وتر پڑھے. ایسی تعویلات کچے بچوں کے ذہنوں میں مختلف مسائل بٹھائے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اپنے مسلک کو پڑھتے ہیں، اسلام کو نہیں پڑھتے، کتاب کو نہیں پڑھتے ہیں، اپنے مسلک کو پڑھتے ہیں. مسلک کو پڑھنے والا کتاب و سنت سے دور ہوتا ہے، اور ان کی پوری صلاحیتیں اس بات پر لگتی ہیں کہ اپنے مسلک کو ثابت کیا جائے، مسلک شافعی کو ثابت کیا جائے، مسلک حنفی کو ثابت کیا جائے. اسلام شخصیت پرستی کا دین نہیں. اسلام شخصیت پرستی کا دین نہیں. ہاں، شخصیت پرستی اگر ہے، وہ آدمی زندہ ہے، اس سے علم لینا ہے تو آپ لے سکتے ہیں. زندہ ہے، اس کی دلیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی، بہت دور دراز سے آئی، اور آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سارے سوالات پیش کیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سوالات کے جوابات دیے. پھر اس کے بعد وہ خاتون جاتے ہوئے صحابیہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، اگر مجھے دوبارہ ایسے سوالات کی ضرورت پڑی اور میں دوبارہ یہاں آؤں مدینہ اور آپ کو نہ پاؤں، 2 وجہ ہو سکتی ہے کہ آپ آؤٹ آف مدینہ ہو یا آپ کا انتقال ہو گیا ہو، تو میں کیا کروں؟ میں دین کس سے سیکھوں؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر مجھے نہ پاؤ، پہلے تو یہ نہیں کہا کہ تم کیسے کہہ رہے ہو کہ میں مر جاؤں گا یا میں نہیں رہوں گا، میں نور ہوں، میں لمبی زندگی لے کر آیا ہوں، تم میرے بارے میں مرنے کے بارے میں کیسے سوال کر رہے ہو؟ ایسا نہیں کہا اللہ کے رسول. اگر ٹھیک ہے تم مجھے نہیں پاؤ گی تو ابو بکر کے پاس جاؤ، جو زندہ ہے ان کے پاس جاؤ، ابو بکر کے پاس جاؤ، علم دین حاصل کرنے کے لیے ان کے دین کے پاس جائیے. قرآنی جو آیات ہیں اس سلسلے میں، صحیح منہج کے سلسلے میں واضح طور پر آیات ہیں بہت سارے. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، اللہ کے احکامات آنے کے بعد آپ کو اس کے اندر چوں چرا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو بھی اللہ کا حکم، اللہ کے حکم آ گیا اور اللہ کے رسول نے اس کو پڑھ کر سنا دیا، اس کو حق حاصل نہیں ہے کہ اس میں کسی بھی قسم کی کوئی چیز اپنی طرف سے اضافہ کرے، اور نہ اللہ کے اور رسول کے فیصلے کو اپنے دل میں حرج محسوس کرے، ڈسٹرب محسوس کرے، احراج محسوس کرے، بلکہ اس کے آگے سلنڈر ہو جائے. قرآن نے صاف طور پہ کہا. اس کے لیے ایک واقعہ بھی سن لیجیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 2 لوگ آئے، ایک یہودی ایک منافق، ایک یہودی اور ایک منافق. اس یہودی نے کہا یہ شخص چاہتا ہے، منافق تو اپنے آپ کو مسلمان ہی بتائے گا نا، تو اس نے کہا کہ یہ شخص چاہتا ہے کہ آپ فیصلہ کریں. حضرت عمر نے جب ان کا فیصلہ کرنا چاہا، منافق نے کہا کہ حضرت عمر فیصلہ کریں. تو یہودی نے کہا کہ عمر، ہم آپ سے پہلے اللہ کے رسول کے پاس جا چکے ہیں، ہم آپ سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم جا چکے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فیصلہ میرے حق میں کر چکے ہیں، اور یہ منافق راضی نہیں ہے، اس فیصلے سے خوش نہیں ہے جو اللہ کے رسول کا فیصلہ تھا. حضرت عمر کو جب معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول کی بات وحی الہی کے ذریعے جو فیصلہ کرتے ہیں وہ بات یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، حضرت عمر کا
जोश भड़का, तलवार निकाली, उसकी गर्दन उड़ा दी। बात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची तो ये आयत नाजिल हो, वमन युशाक़िक़ि रसूल मिन बादि मा तबय्यन लहुल हुदा। हाँ हाँ, वयत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन नुवल्लिहि मा तवल्ला व नुस्लिहि जहन्नम वसाअत मसीरा। देखिए, गैरुल मोमिनीन का रास्ता नहीं अपनाना। गैरुल मोमिनीन कब आयत नाजिल हुई है? अहद रसूल में। अहद रसूल में मोमिनीन कौन थे? सहाबा थे। तो सहाबा के रास्ते से हटकर अपना रास्ता नहीं अपनाना। सहाबा की फजीलत, इस दीन के मनहज सही को समझने के लिए कुरान की आयत नंबर 100 तौबा, सूरह तौबा की, अस्साबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीन तबऊहुम बिइहसान। अस्साबिकून अल-अव्वलून, तमाम जो पहले इस्लाम लाए वो सहाबा, फिर उसके बाद जो अंसार साहबा है, मुहाजिर साहबा और अंसार साहबा, फिर जो उनकी पैरवी किए हुस्न के साथ, एहसान के साथ, अच्छाई के साथ, भलाई के साथ, वो कौन है? ताबईन है, तबे ताबईन है। हाँ, इनसे जो अल्लाह उनसे राजी है, जो उनके नहज पर अमल करा, अल्लाह उनसे राजी है। रज़ियल्लाहु अन्हुम व अन्हुम, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ौ अन्हु, कि जो मुत्तबईन है, ताबईन, तबे ताबईन, अल्लाह तबारक तआला उनसे भी राजी है। वअद्द लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार। तो ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई बात अपनी तरफ से नहीं फरमाया करते थे। इस बात को बार बार मैं इसलिए दोहरा रहा हूँ कि लोगों को समझाए कि दीन वही है, वही के अंदर वो चीज़ आ रही है तो वो दीन है। हाँ, 2 हदीसें कह के अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। एक हदीस में बताया गया है कि अल्लाह तबारक तआला कोई चीज़ भूला नहीं है। अगर आप बोल रहे हैं कि दीन के अंदर कोई चीज़ नक्स है, आज आप बढ़ा रहा जाए, तो मुस्लिम की रिवायत है कि अल्लाह तआला मा नसिया, अल्लाह तबारक तआला दीन के मामले में कोई मामला भूला नहीं है। हाँ, अगर किसी चीज़ के बारे में शक है कि ऐसा होना चाहिए था, तो अल्लाह तबारक तआला की हिकमत और मसलियत है कि उसका जिक्र करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अल्लाह तआला भूला नहीं है। हर चीज़ वही के ज़रिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस है, उम्रे के लिए जा रहे हैं सहाबा, उतने में एक जगह क़याम किए हुए हैं। एक सहाबी आते हैं, आकर कहते हैं, या रसूल अल्लाह, इस ज़मीन की सबसे प्यारी जगह कौन सी है, सबसे पाक जगह कौन सी है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई जवाब नहीं देते, कोई जवाब नहीं देते। कहते हैं इंतज़ार करो, वही आएगी तो बताऊंगा। देखिए, अल्लाह के रसूल को अपनी तरफ से बोलने का इजाजत नहीं है। कहा कि तुम इंतजार करो। थोड़ी देर सहाबा को नसीहत करते रहे, बीच में नमाज का वक्फा हुआ, फिर उसके बाद हजरत जिब्राइल वही लेकर आए। वही लेकर आए और बताया कि सबसे जमीन पर अल्लाह का बुक़ा, पाक अथर बुक़ा, अथर टुकड़ा मस्जिद है। हदीस में आता है कि जैसे ज़मीन से हम आसमान की तरफ देखते हैं तो जैसे तारे चकमगाते हैं, अगर आसमान से ज़मीन की तरफ देखें तो ये मस्जिदें वैसे चकमगाती हैं। ये अल्लाह का घर है, सबसे अथर बुक़ा है। हर कोई बावजू है, हर कोई एक आदाब में है, हर कोई अखलाक में है, हर कोई पुरसुकून माहौल में है। मज्तमा कौमुन फी बैतिन मिन बुयूतिल्लाहि इल्ला गशियत अलैहिमुर रहमा, गशियत अलैहिमुस सकीना। अल्लाह के किसी घर में लोग जमा हैं तो उन पर अल्लाह की रहमत छाई हुई है, सुकून छाया हुआ है, सुकून। ये दुनिया पूरी सुकून की तलाश में है, पैसा कमाना चाह रहे हैं सुकून के लिए, लड़ाई झगड़े एक दूसरे से मुल्क करना चाह रहे हैं अपने मुल्क को सुकून हासिल करने के लिए, गोलियां खा रहे हैं, टैबलेट्स ले रहे हैं, हज़ारों रुपए के खर्च कर रहे हैं, घरों को आरामदा बना रहे हैं सुकून हासिल करने के लिए। कहा कि नहीं, सुकून की जगह ये गशियत अलैहि सकीना,
हुफ़्फ़त अलैहिमुल मलाइका, फरिश्ते उनको घेर लेते हैं। अल्लाह नज़लत अलैहिमुर रहमा हुफ़्फ़त अलैहिमुल मलाइका, अल्लाह की रहमत उन पर नाजिल होती है, फरिश्ते उनको ले लेते हैं और अल्लाह तबारक तआला के पास, अल्लाह के पास जो मौजूद हैं, अल्लाह उनसे इन लोगों का जिक्र करता है। सबसे मुबारक महफिल में आप लोग हैं, सबसे मुबारक महफिल में आप लोग हैं। तो वो सहाबी को आकर बताते हैं कि सबसे पाक जमीन मस्जिद है। फिर वही सहाबी दोबारा सवाल करते हैं, अल्लाह के रसूल सबसे बुरी जगह कौन सी है? अल्लाह के रसूल फिर जवाब नहीं देते हैं, वही कहते हैं कि ठीक है इंतजार करो, वही आएगी तो बताऊंगा, वही आएगी तो बताऊंगा। फिर कुछ देर के बाद वही आती है। आप चाहते तो बोल सकते थे जुए के अड्डे बुरी जगह है, शराब खाने बुरी जगह है, नाच गाने की जगह बुरी जगह है, जिना के अड्डे बुरी जगह। आपने कुछ नहीं कहा, आपने इंतजार किया। जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए और आके बताया कि सबसे बुरी जगह बाजार है। फैसला कर लीजिए, हमारे औकात कहाँ गुजर रहे हैं, हम गाड़ियों पर कहाँ घूम रहे हैं, कितना वक्त शॉपिंग पे दे रहे हैं, कितना वक्त अल्लाह की मस्जिद के लिए दे रहे हैं। ये फैसला आसमानी फैसला है। तो मनहज सही के लिए हमें सबसे पहले किताबुल्लाह और उसके बाद सुन्नत रसूल, बल्कि सुन्नत रसूल में बहुत सारी चीज़ें जो किताबुल्लाह में वाज़े नहीं है, वो सुन्नत रसूल में। अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में हज़रत मुआविया से जंग सिफ़ीन हुई, तो उनके दरमियान में से एक फ़िरका निकला, उसको खवारिज कहते हैं। खवारिज जो हज़रत अली के ख़िलाफ़ भी थे और हज़रत मुआविया के ख़िलाफ़ भी थे। तो इनसे गुफ्तगू करने के लिए हज़रत अली ने हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास को भेजा, जाओ इनसे गुफ्तगू करो और समझाओ। कहा कि कुरान की दलील वो भी देंगे तो हदीस से उनको समझाओ, हदीस का साथ। हज़रत इमाम शाफ़ी ने कहा, मन हफ़िज़ल हदीस क़विया हुज्जतुहु, जिसने हदीस याद की उसकी दलील मजबूत हो गई। जिसने हदीस याद की, हदीस को पकड़ा, क़विया हुज्जतुहु। आखिरी बात कि हज़रत इमाम मालिक रहमहुल्लाह ने कहा, इमाम मालिक रहमतुल्लाह ने कहा, मा सलुहा आखिर उम्मती हादा इल्ला मा सलुहा मिनुहुल अव्वलून। इस तरीके के अल्फाज हैं कि इस उम्मत का आखिरी उम्मती भी सही रास्ते पर उसी तरीके से आएगा जो उम्मत के पहले लोग आए थे। इस कौन से भी ज़माना हो, अगर उनको सही रास्ते पर आना है तो उम्मत, पहली उम्मत जो थी हमारी, पहली जील, पहली नस्ल, पहली सहाबा जो थे, अगर उनके नहज पर ही वो लौटना पड़ेगा, उसके अलावा कोई और कामयाबी नहीं है। मैं अल्लाह तबारक तआला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक तआला हमें सही मनहज पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, गुमराह फ़िरक़ों से बचाए, गुमराही से बचाए, ज़लालत से बचाए। अल्लाह तबारक तआला किताब व सुन्नत पर और मनहज सलफ़ पर हमको ज़िंदा रखे। हमारा ख़ातिमा कलिमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पर हो। वाक़िरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मज़ीद उलमा और मुक़र्रिरीन के बयानात सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जज़ाकल्लाह।